اللہ اللہ۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو۔ پچھلی آیات میں بتلایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو جب ان کے مطالبے کے مطابق اللہ کے حکم سے یہ معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے کیا، بعد میں انہوں نے وعدہ کر کے پھر مکر گئے اور ایمان نہ لائے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، آپ پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے پہلے چند انبیاء کرام کی واقعات مختصر الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے آپ کو یہ تسلی دی کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ آپ کے ذمے تھا بات کو پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دی ہے، لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو پہلے انبیاء کرام کی امتیں بھی ایسے انکار کرتی رہی ہیں، جھٹلاتی رہیں، تو اس کا خمیازہ ان کو خود ہی بھگتنا پڑا۔ قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط کا کل کی آیات میں ذکر ہوا۔ اسی طرح ایک قوم لوط ہے۔ لوط علیہ السلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ عراق سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ملک شام چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام میں ٹھہر گئے، یہ حضرت لوط یہ وہاں سے کئی میل دور ایک بستی صدوم تھی، وہاں چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر تبلیغ کا فرض ان کے ذمہ لگا دیا کہ آپ ان لوگوں کو تبلیغ کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں، تو ان کی قوم، ان کے اندر یہ ایک بری بدفعل، ایک بری عادت یہ تھی، مردوں سے خواہشات کو پوری کرنے کی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، لیکن ساتھ یہ برائی بھی تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کیا، سمجھاتے سمجھاتے بہت عرصہ گزرا، لیکن وہ لوگ بات ماننے پر نہیں آئے۔ آخرکار اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ 6-7 فرشتے، نوجوان چھوٹی چھوٹی عمروں کے 12-13 سال کے لڑکے، بے ریش اس عمر کے لڑکے بطور مہمان کے ان کے گھر آئے۔ یہ لڑکوں کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئے کہ پہلے ہی میری قوم اس برائی میں مبتلا ہے، تو یہ نوجوان لڑکے میرے مہمان آ گئے ہیں۔ بہرحال ان کو بٹھایا اور بٹھا کر فٹافٹ کنڈی لگا دی اور اپنی بیوی کو کہا کسی کو بتا نہ دینا مہمان آئے ہوئے۔ تو بیوی جو ہے اس نے خیانت کی، اس نے دیوار پر چڑھ کے ساتھ والے ہمسایوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں مہمان۔ بس تیزی سے یہ بات گاؤں میں پھیل گئی اور وہ لوگ یہرعون الیہ، قرآن میں آتا ہے ایک جگہ پر، دوڑیں لگاتے ہوئے گھر کی طرف پہنچے، دوڑیں لگاتے ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے دروازے کو بجانا شروع کیا، کھولو دروازہ جلدی۔ لوط علیہ السلام نے اندر سے ان کو کہا یہ میرے مہمان ہیں، الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ یعنی نبی جو ہے اس کی امت کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق انہوں نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں، یہ حاضر ہیں، تم ان سے شادی کرو، ان کے ساتھ جنسی خواہشات کو پورا کرو، یہ تو میرے مہمان ہیں، لڑکے ہیں، تو ایسی تم حرکت سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا دروازہ کھولو، نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ آخرکار انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے دروازے کو توڑ دیا۔ دروازے کو توڑ کر لوگ جب اندر داخل ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام بھاگ کے اندر گئے کمرے میں، تو اندر جو لڑکے بیٹھے تھے 6-7 ان میں سے، چونکہ وہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اس طرح اور 3 فرشتے اور تھے۔ انہوں نے دیکھا لوط بڑے پریشان ہے، کہنے لگے لوط علیہ السلام کو تم پریشان نہ ہو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان پر اسی برائیوں کی وجہ سے آج عذاب دینے کے لیے ان کو آئے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں بس۔ ایک پر مارا جبرائیل علیہ السلام نے، اس پر سے وہ جتنے بھی لوگ اندر آ رہے ہیں ساروں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، نظر چلی گئی، وہاں سے واپس بھاگے۔
اور واپس بھاگتے بھاگتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے نکلے، کہنے لگے جادوگر ہے اندر، ہماری نظریں خراب کر دی۔ بس پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ اس بستی کو راتوں رات چھوڑ دیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے تم میں سے، راتوں رات اس بستی کو چھوڑ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے نکلے، تو اس کے بعد سحری کے وقت فجر کی اذانوں کا ٹائم تھا، جبرائیل امین نے اس بستی کو اپنے پر پہ اٹھایا اور آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹا کر نیچے پٹکا، اور وہ سب لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ اس کی تکذیب کر چکے جرم تھا، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک بھیجے ہم نے ان پر سنگریزے، یعنی ان پر پتھر بھی برسائے گئے اس قوم پر، إِلَّا آلَ لوط، مگر لوط علیہ السلام کی جو اولاد تھی، بچیاں، اور وہ خود وہ محفوظ رہے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دے دی سحری کے وقت۔ نعمت من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے، اللہ کا فضل تھا، اللہ نے لوط علیہ السلام کو، ان کی بچیوں کو جو مسلمان تھے ان کو بچا لیا۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر ادا کرتا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھو وہی اسی بستی میں تھے، لیکن اسی بستی سے جو ایمان لانے والے تھے ان سب کو بحفاظت نکال لیا اللہ نے، اور جو نہ شکرے تھے، کفر اور شرک کرنے والے، ان کو وہاں پر تباہ و برباد کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، البتہ تحقیق ڈرایا انہوں نے ان کو، ہماری پکڑ سے ڈرایا لوط علیہ السلام نے۔ فَتَمَارَوْا، انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں کی باتوں کا، ایسے ہی لگے ہوئے کوئی نہیں آنا عذاب۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تحقیق مطالبہ کیا انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کے بارے میں کہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے مٹا کر رکھ دی ان کی آنکھیں، آنکھوں پر مارا، ان کی نظریں چلی گی سب کی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پر چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، البتہ صبح کے وقت آیا ان کے پاس عذاب ٹکنے والا، پر چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تھا کہ آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ پکار کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن پاک نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور ان برائیوں کا جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے بچو۔ اسی طرح ایک قوم تھی فرعون کی قوم، اس کا بھی مختصر الفاظ میں ذکر کیا، البتہ تھا کہ آئی آل فرعون کے پاس آئے ڈرانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون آئے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو سب کو، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو پکڑنا غالب کا، قدرت والے کا۔ اب یہ واقعہ ذکر کر کے آخر میں مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ یہ جو کافر پہلے گزرے ہیں ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا، تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براۃ فی الزبور، یا تمہارے لیے کوئی برات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ یاد رکھو ان قوموں کے عذابات سے عبرت حاصل کرو اور تکذیب سے باز آ جاؤ، نہیں تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اور آخر ہوا بدر کے میدان میں وہی جو بڑے بڑے سرغنے کافر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں، دین کو، قرآن کو جھٹلانے میں پیش تھے، ان سب کو تہہ تیغ کیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 70 کافر قتل ہوئے، بڑے بڑے 70 ان کو گرفتار کیا گیا، باقی دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو، ان کی دعوت کو جب کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔